بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس وقت دنیا کی آبادی تقریباً 7 ارب 80 کروڑ کے برابر ہے۔ ہمارے دیہات، قصبے اور شہر انسانوں سے بھرے پڑے ہیں۔ جس جگہ دیکھو ہر جگہ انسان ہی انسان ہے۔ انسان اس دنیا کے تقریباً سبھی وسائل پہ قابض ہے، جس کے اوپر دوسری مخلوقات کا بھی برابر کا حق ہے۔ صرف تصور کریں، اگر انسان اچانک اس دنیا سے غائب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کیا یہ دنیا ہمارے بغیر رہ پائے گی؟ یہ عظیم الشان شہر جو ہم نے آباد کیے ہیں، یہ بڑی بڑی عمارتیں جو ہم نے بنا ڈالی ہیں، یہ بڑی بڑی تعمیرات، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور پتہ نہیں کیا کچھ جو انسان نے اپنے مطلب کے لیے، اپنے فائدے کے لیے بنایا ہے، یہ سب کا کیا ہوگا؟ انسانوں کے بغیر یہ زمین کیسی دکھے گی؟ یہ دنیا کیسی دکھے گی؟ آئیں ایک نظر دیکھتے ہیں کہ اگر انسان اس دنیا میں نہ رہیں، اگر کسی وجہ سے سب انسان اس دنیا سے غائب ہو جائیں تو دنیا کیسی رہے گی؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بغیر زمین زیادہ اچھی رہے گی۔ یہ چاہے کیسا ہی خوفناک اور افسوسناک کیوں نہ لگتا ہو، لیکن زمین انسانوں کے بغیر ایک زیادہ بہتر مقام ہوگی۔ اگر انسان اچانک زمین سے غائب ہو جائیں تو صرف 24 یا 48 گھنٹے کے بعد یہ بجلی بند ہو جائے گی، جس کی وجہ سے رات بھی دن کا سما پیش کرتی ہے، یہ سب بند ہو جائے گا۔ نیوکلیئر پاور پلانٹس انرجی سیونگ موڈ میں چلے جائیں گے۔ ونڈ ٹربائنز اس وقت تک چلتی رہیں گی جب تک انہیں مزید چکنائی کی ضرورت نہ رہے گی۔ سولر پینلز بھی اس وقت تک کام کرتے رہیں گے جب تک ان پر اتنی دھول جمع نہ ہو جائے جو کہ ان کو ناکارہ بنا دے۔ ایک اندازے کے مطابق 4 گرام کی دھول سولر پینل کی کارکردگی کو تقریباً 40% تک کم کر دیتی ہے۔ بجلی دنیا بھر میں تقریباً تمام ہی مقامات پر بند ہو جائے گی، سوائے ان مقامات کے جو ہائیڈرو الیکٹرک اسٹیشنوں سے چلتے ہیں، کیونکہ انہیں بند ہونے میں تھوڑا سا زیادہ وقت لگے گا۔ تقریباً 3 سے 5 دن بعد زمین کے نیچے موجود ٹنلز میں پانی بھر جائے گا، کیونکہ ان ٹنل سے پانی کو نکالنے کے لیے باقاعدہ طور پہ پمپ لگائے جاتے ہیں۔ اب اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ صرف نیو یارک میں ایک دن میں تقریباً 13 ملین گیلن پانی نکالا جاتا ہے۔ اگر یہ نہ نکالا جائے تو یہ ٹنلز پانی سے بھر جائیں گی۔ 10 سے 12 دنوں بعد ہمارے پالتو جانوروں پر برا وقت شروع ہو جائے گا۔ گھر میں بند جانور تو بھوک اور پیاس سے ہی مر جائیں گے۔ وہ جانور جنہیں ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ گائیں، مرغی وغیرہ، وہ بھی مر جائیں گے۔ وہ جانور جو قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا تو مارے جائیں گے یا دوسرے جانوروں کو ماریں گے، یعنی کہ بقا کی ایک جنگ شروع ہو جائے گی۔ چھوٹے کتے اور بلیاں وہ پہلے جانور ہوں گے جو دوسرے جانوروں کے ہاتھوں مریں گے، جبکہ بڑے کتے اپنی ٹولیاں بنا کے دوسروں پہ حملہ کرنا شروع کر دیں گے۔ 1 مہینے کے بعد نیوکلیئر پاور پلانٹس کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے جو پانی استعمال کرتے ہیں وہ تو ویپرائزڈ ہو جائے گا۔ اس کے بخارات میں تبدیل ہونے کے بعد یہ نیوکلیئر پاور پلانٹس دھماکے سے پھٹ جائیں گے، جس کے نتیجے میں ایک تباہی آئے گی، یعنی کہ انسان کے بعد بھی اس کی بنائی ہوئی چیزیں تباہی مچائیں گی، جس کے نتیجے میں لاکھوں جانور مارے جائیں گے، جس کی وجہ سے زمین کافی حد تک آلودہ ہو جائے گی، اور اسے اس آلودگی سے چھٹکارا پانے کے لیے کچھ عرصہ لگے گا، 8 سے 10 مہینے یا شاید اس سے بھی کچھ زیادہ۔ لیکن زمین اپنے آپ کو بہت جلدی ریکور کر لے گی، کیونکہ مزید آلودگی پھیلانے کے لیے انسانوں کی بنائی ہوئی فیکٹریاں تو ہوں گی نہیں۔ 1 سال کے بعد انسان کی بنائی ہوئی کچھ اور چیزیں تباہی پھیلائیں گے، جیسے کہ سیٹلائٹ، مصنوعی سیارے، جو بھی ہم نے خلا میں بھیجا ہے، وہ آخرکار گرنا شروع ہو جائیں گے، جو زمین پہ مختلف حصوں میں گریں گے اور وہاں پہ اپنے حجم کے مطابق تباہی پھیلائیں گے۔ انسان کے جانے کے 1 سال بعد بھی انسان کی بنائی ہوئی چیزیں تباہی پھیلائیں گی۔ لیکن یہ منظر بڑا خوبصورت ہوگا۔ آسمان سے جب کوئی مصنوعی سیارہ یا زمین کی طرف گرے گا تو ایسے ہی فیل ہوگا جیسا کہ شہاب ثاقب گر رہا ہو، لیکن اس منظر کو دیکھنے کے لیے کوئی انسان تو ہوگا نہیں۔ 25 سے 30 سال بعد ہماری سڑکیں اور فٹ پاتھ سبزے اور ہریالی میں دب جائیں گے۔ سبزے اور ہریالی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوا کہیں زیادہ صاف ہو جائے گی۔ دبئی اور لاس ویگاس جیسے شہر صحرائی ریت میں دب جائیں گے۔ فطرت کا ڈیرا ہر جگہ ہوگا۔ ہر اس چیز پر جو ہم نے بنائی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ 300 سے 350 سال بعد ہر وہ چیز جو فولاد اور دھاتوں سے بنی ہے پرزے ہو جائے گی، کیونکہ ان عمارات اور تعمیرات کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے کوئی انسان صدیوں سے موجود ہی نہیں، اس لیے یہ زنگ لگنے سے ختم ہو جائیں گی۔ اس میں ایفل ٹاور، سان فرانسسکو کا مشہور گولڈن گیٹ پل، پاکستان کا مینار پاکستان، انڈیا کا تاج محل، کوئی بھی تاریخی عمارت پیچھے نہیں بچے گی۔ دلدلی علاقے بحال ہو جائیں گے اور ان علاقوں میں ہر طرف پرندوں کا راج ہوگا۔ انسانوں کے بغیر بحری زندگی بھی خوب پھلے پھولے گی۔
کیونکہ سمندروں میں آلودگی پھیلانے کے لیے کوئی بحری جہاز تو بچے گا نہیں۔ مچھلیوں کی آبادی خوب زیادہ ہوگی کیونکہ انہیں کھانے اور ان کی نسل تباہ کرنے کے لیے انسان موجود نہیں ہوں گے۔ 500 سال بعد کسی جدید شہر کا نام و نشان تک نہ بچے گا، نہ پیرس، نہ نیو یارک، نہ سڈنی، نہ لاہور، نہ دبئی، نہ اسلام آباد۔ 10,000 سال بعد کرارس پر انسانوں کی آخری نشانی صرف وہ پتھر کے مجسمے اور تعمیرات رہ جائیں گے جو ہم نے تخلیق کیے، جیسا کہ اہرام مصر، دیوار چین، امریکہ کا مشہور ماؤنٹ رشمور، یعنی امریکی صدر کے وہ دیو ہیکل مجسمے بغیر دیکھ بھال کے ہزاروں سال تک موجود رہیں گے۔ 50 لاکھ سال بعد اس زمین پر انسانوں کی واحد نشانی یعنی کہ پلاسٹک کی بوتلیں اور شیشوں کے ٹکڑے تک ختم ہو جائیں گے۔ انسان کی پھیلائی گئی اس آلودگی میں یہ وہ چیز ہے جو سب سے آخر میں اس دنیا سے ختم ہوگی۔ 100 لاکھ سال بعد اس زمین پر ہماری کوئی نشانیاں باقی نہیں بچی۔ اگر کوئی اور مخلوق اس موقع پر ہمارے سیارے پر آتی ہے تو انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ہم انسان کبھی یہاں موجود بھی تھے۔